بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین کا اہل بصرہ کی طرف ایک خط۔ مولا فرماتے ہیں تمہاری تفرقہ پردازی اور شورش انگیزی کی جو حالت تھی اس کو تم خود سمجھ سکتے ہو، لیکن میں نے تمہارے مجرموں سے درگزر کیا، پیٹھ پھرانے والوں سے تلوار روک لی، بڑھ کر آنے والوں کے لیے میں نے ہاتھ پھیلا دیے۔ اب اگر وہ پھر تباہ کن اقدامات اور کج فہمیوں سے پیدا ہونے والے صوفیانہ خیالات نے تمہیں عہد شکنی اور میری مخالفت کی راہ پر ڈالا تو سن لو گے میں نے اپنے گھوڑوں کو قریب کر لیا ہے، اونٹوں پر پالان کس لیا ہے، اور تم نے مجھے حرکت کرنے پر مجبور کیا تو میں اس طرح مار کر آئی کروں گا تو اس کے سامنے جنگ جمل کی حقیقت بس یہ رہ جائے گی جیسی کوئی زبان سے کوئی چیز چاٹ لے۔ پھر بھی جو تم میں فرما بردار ہیں ان کے فضل و شرف اور خیر خواہی کرنے والے کے حق کو پہچانتا ہوں، اور میرے یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ مجرموں کے ساتھ بے گناہ اور عہد شکنوں کے ساتھ وفادار بھی لپیٹ میں آ جائے۔ امیر المؤمنین نے جنگ جمل کے بعد جب واپس جا رہے تھے تو اہل بصرہ کو خط لکھا کہ یہ ایک سمجھایا تنبیہ کی کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم پھر دوبارہ آؤ گے اور لوگ تمہیں پھر بلگائیں گے اور میرے خلاف کام کرو گے، میرے خلاف تلوار اٹھاؤ گے۔ یاد رکھنا اگر اس دفعہ تم نے ایسا کیا تو پھر تمہاری بات صرف اتنی کی رہ جائے گی جیسے کہانی تاریخ کے اندر لکھی جائے گی کہ فلاں لوگ اٹھے تھے، یعنی تمہیں ختم کر دوں گا، ملیم میٹ کر دوں گا۔ اور یاد رکھنا یہ بھی نہیں ہوگا کہ مظلوم اور ظالم اور مجرم اور غیر مجرم سب کو ایک ساتھ، نہیں، فرق رکھوں گا۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو فتنہ کرنے والے ہیں، ان کو علیحدہ کروں گا، جو فتنہ کرنے والے نہیں ہیں ان کو علیحدہ کروں گا، اور دونوں کو ان کے حساب سے سزا ملے گی۔ جو زیادہ جرم کرنے والے ہیں، جو زیادہ مجرم ہیں، ان کو سزا زیادہ ملے گی۔